الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام، قائدین ملت، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن ہم سب کے لیے فرحت، مسرت، انبساط اور انشراح کا دن ہے کہ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے پیدائش کا دن ہے، اور ہم سب یہاں اسی یادگار دن میں ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے جمع ہوئے ہیں۔ سیاسی قائدین بھی یہاں موجود ہیں، حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں، مختلف طبقات کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور سب نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت علماء نے بھی، سیاسی قائدین نے بھی، اس لیے کہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے جن کے اندر بے شمار کمالات جمع تھے۔ وہ ایک طرف بہت بڑے عالم تھے، مفسر قرآن تھے، دینی علوم کے بہت بڑے رہبر تھے، بہت بڑے ادیب اور انشا پرداز ہوتے۔ انہوں نے مختلف رسائل اور جرائد جاری کیے تھے، جن میں الہلال کا نام دنیا کے اندر بہت ہی مشہور اور معروف ہے، انشاء پردازی کے اعتبار سے بھی اور اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی، مواد کے اعتبار سے بھی، اور انہوں نے اس کے ذریعے جو ملک اور ملت کی خدمت کی اس کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو قبول کیا اور ان کے رسالے کو قبول کیا۔ الغرض وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو سیاسی سمجھ بوجھ اور سیاسی بصیرت سے نوازا تھا، اور انہوں نے ہندوستان کی سیاست کے اندر بڑا اہم ترین رول ادا کیا۔ بہت ابتدائی سے اللہ نے ان کو جہاں پر علم اور مختلف فنون کے لیے قبول کیا، وہیں پر سیاست کے میدان میں بھی اللہ نے ان کو قبول کیا، اور ہندوستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بنتے چلے گئے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ایک مجاہدانہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا، اور مسلسل اس کے لیے خدمت انجام دیتے رہے۔ انہوں نے اپنے جان کی، مال کی، ہر طرح کی قربانیاں اس کے لیے دی، اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریک کے اندر بڑے خصوصی طور پر جڑے۔ ہندوستان کی آزادی کی تو تحریک ہے، وہ حضرات علماء کرام کے خدمات اور ان کی سوچوں، ان کی جد و جہد اور ان کی محنتوں کا مرہون منت ہے۔ عام طور پر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں، لیکن آپ ہندوستان کی آزادی کی تحریک اٹھا کر پڑھیں، اس تحریک کے بانی، اس تحریک کی جدوجہد کے اصل محرکی، اور اس تحریک کو اخیر تک لے جانے والے اور منزل مقصود تک پہنچانے والے یہی حضرات علماء کرام، جن میں سے ایک نام حضرت ابوالکلام آزاد کا ہے۔ جہاں پر ان کا نام ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا نام بھی، وہیں پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا نام بھی، اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان سب کے ساتھ مل کر اس تحریک کے اندر جٹی رہی اور جڑی رہی، اور یہاں تک کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچانے تک وہ برابر اور مسلسل جد و جہد میں لگے رہے۔ بہرحال ابوالکلام آزاد جہاں پر ایک مصنف تھے، ایک محقق تھے، ایک اسلامی اسکالر تھے،
اور وہیں پر وہ ایک سیاسی مدبر اور بہت بڑے بصیرت رکھنے والے انسان تھے، اور جیسے کہ بار بار کہا گیا ان کی بصیرت پر، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ پر، ان کی سیاسی آراء پر، ان کے سیاسی نظریات پر یہاں کے بڑے بڑے سیاستدان اعتبار کرتے تھے اور اس کو قبول کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی پہلے تو ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے شروع، پھر اس کے بعد سیاسی رہنما کی حیثیت اور ایک قائد کی حیثیت سے سامنے آئے، اور پھر جب تحریک آزادی چلی اور اس کے ساتھ وہ جڑے رہے، اور ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ یہاں کے تعلیمی وزارت کے قلمدان کو سنبھالنے والے، سب سے پہلے تعلیمی قلمدان کو سنبھالنے والے یہی حضرت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 10 سال تک مسلسل جد و جہد اور محنت کر کے ایک تعلیمی نظام قائم کیا، جبکہ اس سے پہلے جو تعلیمی نظام یہاں چل رہا تھا وہ تعلیمی نظام تھا جس کو انگریزوں نے جاری کیا تھا، اور انگریزوں نے جو اس زمانے کے اندر ہندوستانی لوگوں کے لیے نظام تعلیم جاری کیا تھا، اس نظام تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس تحریک، اس کو پڑھنے والے لوگ، اس نظام کو پڑھنے والے لوگ، اس نظام کو پڑھنے والے لوگ پڑھنے کے بعد وہ ہندوستانی نہ رہے، وہ جسم کے اعتبار سے ہندوستانی رہے اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ ہندوستانی رہے، لیکن فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، اپنی ذہنیت کے اعتبار سے وہ انگریز ہو جائے۔ یہ تھی ان کی تحریک جو انتہائی خطرناک تھی۔ یہاں کے پورے نظام کو انہوں نے برباد کر دیا تھا، اور ایک ایسا نظام جاری کیا تھا کہ وہ صاف یہ کہتے تھے، اور اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے صاف الفاظ کے اندر کہ ہم اس نظام تعلیم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ اس کو پڑھنے کے بعد وہ جسم کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور ظاہر کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن اپنے دل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، اپنے افکار کے اعتبار سے وہ انگریز ہو جائے۔ یہ نظریہ قائم کر کے وہ چلاتے رہے، اور اس کے اندر وہ کامیاب بھی ہونے کی بہت کوشش کرتے رہے۔ بہرحال ہندوستان آزاد ہونے کے بعد حضرت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے جب وزارت تعلیم کا قلمدان سنبھالا، انہوں نے سب سے پہلے ایک بات کہی، تاریخ کے اندر اس کو لکھا گیا۔ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جب میں نے وزارت کا قلمدان سنبھالا، تعلیمی وزارت کا قلمدان سنبھالا، تو سب سے پہلے جو کام میں نے کرنا چاہا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر نظام تعلیم کو بہتر سے بہتر ایسا بناؤ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور فنی ٹیکنالوجی کی یہاں پر اور یہاں ساری ضرورتیں پوری ہو جو لوگ باہر جا کر پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہندوستان کے اندر ہماری تعلیم کے ہر پہلو سے مضبوط قسم کا نظام جاری ہونا چاہیے، نصاب بھی، نظام بھی، طریقہ کار بھی۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی، مجھے امید ہے اور میں اس بات کا اس دن کا منتظر ہوں جبکہ باہر کے لوگ ہندوستان کے اندر آ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کریں۔ انہوں نے یہ بات کہی اور اسی کے اوپر وہ گامزن رہے۔ مختلف شہروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کی اور بہت ساری اکیڈمیاں قائم کی، تعلیمی اکیڈمیاں، اور ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے اور ہر طرح کے ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے ہمہ تن مصروف ہوئے اور مختلف انداز سے کام وہ سنبھالتے رہے اور آگے بڑھاتے رہے۔ تاریخ میں ایک بہت بڑا حصہ اس کا موجود ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ
کہ کون سے شہروں کے اندر کون سی یونیورسٹیاں قائم کی گئی، کن کن تاریخوں میں قائم کی گئی اور ان کے ذریعے کیا خدمات انجام دی گئی، وہ سب آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد نے اس نظام کی جگہ پر ایک دوسرا نظام قائم کرنا چاہا۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے سیاسی قائدین کی توجہ بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں، حضرات علماء کرام کی توجہ بھی مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ذرا اپنی توجہ خوب اس طرح مصروف کر کے سننے کی کوشش کریں کہ ابوالکلام آزاد نے جب نظام تعلیم کو نئے انداز سے جاری کیا تھا تو انہوں نے ایک بہت ہی اہم ترین بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو تعلیم جاری کرنے کو جا رہے ہیں، اس تعلیم سے ہمیں 4 کام مقصود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس تعلیم سے 4 چیزوں کو مقصود بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس تعلیم سے بہت اہم ترین مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کے بچے میں، ہندوستان کے ہر جوان میں، ہندوستان کے ہر چھوٹے بڑے میں، ہندوستان کی ہر عورت اور ہر مرد کے اندر ذہنی اعتبار سے شعور بیدار ہو جائے، ذہنی اعتبار سے ان کا شعور بیدار ہو جائے، وہ ایسے نہ رہیں کہ دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں، ان کے اندر ایسا شعور پیدا ہو، ان کے اندر ایسی بیداری پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ خود پڑھ سکے، لکھ سکے، ہر فن کے اندر وہ کمال حاصل کر سکے۔ ایک مقصد تو ہمارا یہ ہے۔ انہوں نے کہا دوسرا مقصد اس تعلیم کا ہے اتحاد اور ترقی۔ جب دیکھو تعلیم کے اندر اتحاد کو لا رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اتحاد اور ترقی ہے، اس لیے کہ تعلیم ہی کے ذریعے اتحاد قائم ہو سکتا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے ترقی دی جا سکتی ہے۔ اگر تعلیم نہ ہو تو پھر نہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، نہ ترقی کی منزلیں طے کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تیسرا مقصد یہ ہے کہ مذہبی رواداری پیدا کی جائے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر مذہبی رواداری کے بجائے ہر جگہ پر فتنہ، ہر جگہ پر فساد، ہر جگہ پر تعصب، ہر جگہ پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مرنے کو تیار ہو گئے، ہر آدمی دوسرے کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ علامہ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو نظریہ ہم نے قائم کیا اور جس نصاب اور نظام کو لے کر ہم نے اس کو آگے بڑھانا چاہا، اس کا ایک مقصد ہے مذہبی رواداری۔ لیکن آج مذہبی رواداری ختم کر کے ایک ایسا نظام تعلیم لانے کو کوشش کی جا رہی ہے، نئی پالیسی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا پورا بیس نسل پرستی پر، پورا بیس نسل پرستی پر ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہاں پر نسل پرستی کو فروغ دیا جائے۔ اور علامہ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ہم نسل پرستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی رواداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سارے ہندوستانیوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری تعلیم کا مقصد۔ اگر ہندوستان کے اندر وہی نظام، وہی نظام جاری ہوگا تو یہ سارے فسادات ختم ہو جائیں گے جو کہ آج کل ہم کو دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چوتھا مقصد عالمی اخوت اور بھائی چارگی کو قائم کرنا، عالمی برادری سے تعلقات کو ہموار کرنا، بھائی چارگی کو قائم کرنا، یہ اس علم کے میدان سے ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہے 4 مقاصد جس کو رکھ کر انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں کی سیاست نے، گندی سیاست نے، گندے ذہنوں نے ان سارے نصابات کو، ان سارے نظامات کو ختم کر کے ایک ایسا نظام اور ایسا نصاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے نسل پرستی کو فروغ ہو، مذہبی رواداری کے بجائے ہر جگہ پر فتنہ ہو، ہر جگہ پر فساد ہو، ایک دوسرے کو کاٹنے و کھٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ غرض یہ کہ ہندوستان کو ایک فساد کی آماج کا بنا دیا جائے، آج یہ نظریہ قائم کر کے چلایا جا رہا ہے۔ بھائیوں، ہم سب کو مل کر
امام الہند ابو الکلام آزاد کی تحریک کو، ان کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے حضرات علماء کا رول بھی اہم ہے، اس کے ساتھ سیاسی قائدین کا رول بھی بڑا اہم ہے، اور عوام الناس کا رول بھی اہم ہے۔ یہ سب مل ملا کر جب تحریک چلائیں گے اور ان نظریات کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو ضرور ضرور یہ چیزیں یہاں پر نافذ ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنا مقام بتانا ہے اور اپنی تحریکوں کو آگے بڑھانا ہے، اپنے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ جو بزرگوں نے ہم کو اور آپ کو یہ چیزیں دی اس کو ہم نے بھلا دیا، یہ کہ ہم سے بھلایا گیا، ہم نے بھلایا یا ہم سے اس کو بھلایا گیا، ہمارے ذہنوں سے اس کو نکالا گیا، ایسی تحریکیں چلائی گئی کہ ہمارے ذہنوں سے سب کچھ نکل جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر تاریخ کو نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں اسلاف کا ورثہ نہیں ملے گا، ہمیں اسلاف کے نظریات نہیں معلوم ہوں گے، ہمیں اسلاف کے کارنامے نہیں معلوم ہوں گے، ان کی تحریکات کا علم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں ہم اپنی جگہ پر ہکا بھکا رہ جائیں گے اور ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر سمجھنا ہو اور اپنے احوال کو درست کرنا ہو، اپنے مستقبل کو درست کرنا ہو تو میں سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو تازہ کریں اور اپنے اسلاف کی بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیاسی تاریخ کو بھی پڑھیں، ان کی دینی تاریخ کو بھی پڑھیں، ان کی جد و جہد کو بھی پڑھیں، اور انہوں نے ہندوستان کے لیے جو تحریکات چلائی اس کو بھی پڑھیں۔ یہ سب چیزیں پڑھنے کی ہیں۔ آج ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہم کو کیا دیا۔ آج ضرورت ہے کہ ان اسباق کو پڑھایا جائے، ان اوراق کو کھولا جائے، تاریخ کو کھنگالا جائے اور ان اوراق کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ لایا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور پھر ہم کو راہ ملے گی کہ تم کو اس طریقے پر زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس بات کا عہد کر کے اٹھیے۔ یہاں پر بحث چلی، علماء سیاست کے میدان میں آئے، یہ بے شک اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے، اپنی جگہ پر اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جن کے پاس اچھی عقل ہو، جن کے پاس اچھا نظریہ ہو، جن کے پاس اچھا دل ہو، جن کے پاس اچھا ذہن ہو، جن کے پاس پاکیزہ لیاقت ہو، جن کے دل پاکیزہ ہو اور وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہو اور ادھر ادھر بہکتے نہ ہو، بلکہ اللہ کو دیکھ کر مخلوق کی خدمت کو اپنا منصب سمجھتے ہو، اپنا دنیا کے اندر رہنے کا مقصد سمجھتے ہو، وہی لوگوں کو صحیح رہبری کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو واقعتاً دنیا فساد کی آماجگاہ ہو جائے گی۔ آپ کو کیا نہیں معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین تھے؟ کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین تھے، حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین تھے، حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین تھے؟ مختلف علاقوں کے اندر بہت سارے حضرات صحابہ جو ایک زمانہ ایسا تھا کہ بکریاں تک چلانا نہ جانتے تھے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ اونٹوں کو تک چلانا نہ جانتے تھے، ان کے اندر فساد تھا، ان کے اندر آپس کے اندر عداوتیں تھیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا دین پیش کیا، وہ دین پیش کیا جس کے اندر عبادت کا باب بھی ہے، جس کے اندر عقائد کا باب بھی ہے، جس کے اندر معاشرت کا باب بھی ہے، جس کے اندر اخلاق کا باب بھی ہے، جس کے اندر سیاست کا باب بھی ہے۔ سیاست جدا نہیں ہے اسلام سے۔ ہاں ایک جملہ سن لو، حضرت مولانا حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سیاست اسلام کے اندر ہے، وہ شریعت نہیں ہو سکتی جس کے اندر سیاست نہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ شریعت نہیں ہو سکتی جس کے اندر سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں ہو سکتی جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ سیاست کے بغیر شریعت کا کیا تصور؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلافت قائم نہیں کی؟ کیا حضرت ابوبکر خلیفہ نہ ہوئے؟ دنیا کے نظام کو انہوں نے نہیں چلایا، بہتر سے بہتر
کر نظام کو چلایا، یہاں تک کہ ایک دفعہ گاندھی جی کو یہ کہنا پڑا، اخبار کے اندر انہوں نے بیان دیا کہ اگر دنیا میں بہترین سیاست کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر بہترین نظام قائم کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر بہتر سے بہتر لوگوں کو آرام سے رہنے کا سبق دینا چاہتے ہو، لوگوں کو امن اور سلامتی کی زندگی دینا چاہتے ہو، تو میں صاف صاف کہتا ہوں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلو۔ یہ ہے سیاست، وہ سیاست جس نے ساری دنیا میں ڈنکا بجا دیا تھا۔ بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے، بہرحال تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو یا اقتصادی میدان ہو یا اور کوئی میدان ہو، ہر ایک جگہ پر شریعت کی رہبری چاہیے، اور یہ شریعت کی رہبری حضرات علماء کے ذریعے ملا کرتی ہے۔ آج ہم نے سیاست کو شریعت سے جدا کر دیا، علماء کو اور سیاست دانوں کو جدا کر دیا، اور ان دونوں کی جدائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست دان ایک طرف ہو گئے، علماء ایک طرف ہو گئے۔ آج دونوں کو ملنے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے سیاسی نظریات، ان کی سیاسی وسیلے اور ادھر شریعت کی وسیلے دونوں جمع ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بول بالا ہوگا پوری انسانیت کا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا جو پروگرام ہوا ہے اس کا مقصد ایک تو آج تاریخ ہے امام الہند ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا، اور یہ تعلیمی دن بھی ہے ہندوستان کا، تو اس اعتبار سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے پوری ملت کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسری قومیں ہوں، کہ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے اس وقت میں عرض کیا کہ ابوالکلام آزاد نے جو اپنا نظام تعلیم بنایا تھا، اس میں انہوں نے 4 مقاصد کو اپنے سامنے رکھا تھا۔ ایک تو ذہنی تربیت اور ذہن سازی، اور دوسرے یہ کہ اتحاد اور ترقی، اور تیسرے یہ ہے کہ مذہبی رواداری، اور چوتھے عالمی برادری کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ یہ ایک بہت ہی اونچا اور اہم ترین مقصد ہے، اور آج اس چیز میں بہت کمی ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تعلیم میں کمی ہے، تو دوسری طرف تعلیم کا جو نظام اور نصاب چل رہا ہے یا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر سے ان چیزوں کو نکال دیا گیا ہے، جس سے آپسی رواداری کے بجائے آپسی بیر پیدا ہو رہا ہے، عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے۔ اس کے بجائے یہ فروغ دینے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہندوستان تمام کے تمام لوگوں کا ہے، اور یہاں ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں، وہ تمام کی تمام انسانیت کو، یہاں کے لوگوں کو، تمام برادریوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے خدمت کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسی طرح رواداری کا ماحول قائم رہے، اور تعلیم کو فروغ دے کر تمام طبقات کو اونچے طور پر لانے کی کوشش کرنا۔